دہشت گرد سالم بلوچ کا معاملہ ایک بار پھر زیر بحث ہے، مگر اس بار اس کی وجہ کوئی نیا انکشاف نہیں بلکہ حقائق کو مخصوص انداز میں پیش کرنا ہے۔ سالم بلوچ 31 جنوری کے دہشت گرد حملوں میں مارا گیا، جس کی ذمہ داری بعد ازاں بلوچ لبریشن آرمی نے خود قبول کی۔ فروری میں BLA نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ بیان جاری کرتے ہوئے سالم بلوچ کو سرمچار قرار دیا۔ اس اعلان کے بعد اس کے کردار کے بارے میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے باوجود ایک نیا بیانیہ سامنے لایا گیا جس میں سالم بلوچ کی BLA میں شمولیت کو انتقام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقف کے مطابق سالم بلوچ کو مبینہ طور پر اگست 2023 میں سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا، بعد ازاں رہا کیا گیا اور پھر اس مبینہ زیادتی کے رد عمل میں اس نے BLA جوائن کی۔ لیکن اس بیانیے میں ایک اہم حقیقت کو دانستہ طور پر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ نومبر 2023 میں سالم بلوچ پہاڑوں میں جا کر دہشت گردی کی تربیت حاصل کر چکا تھا، جس کے بعد وہ عملی طور پر دہشت گرد کارروائیوں میں شامل ہوا۔ یہ تسلسل کسی وقتی جذباتی رد عمل کی نہیں بلکہ منظم انتہا پسندی اور بڑھتی کی واضح مثال ہے۔ اس بحث کو دوبارہ ہوا اس وقت ملی جب رفیع اللہ کاکڑ اور پوڈ کاسٹر شہزاد غیاث سمیت چند دیگر افراد نے اس معاملے کو شفافیت اور ناانصافی کے تناظر میں پیش کرتے ہوئے سالم بلوچ کی دہشت گردی کو انتقام سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس موقف کو تقویت 2025 میں شائع ہونے والی دی گارڈین کے ایک مضمون سے ملی، جس میں بلوچستان میں شدت پسندی کو زیادہ تر محرومی اور غصے کے تناظر میں بیان کیا گیا۔ یہ تشریح سنجیدہ سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اگر گرفتاری یا قانونی کارروائی کو ہی دہشت گردی کا جواز مان لیا جائے تو پھر پاکستان بھر میں ہزاروں افراد جو گرفتاریوں، مقدمات اور تفتیشی عمل سے گزرتے ہیں انہیں بھی اسلحہ اٹھا لینا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر قانونی یا انتظامی کارروائی شدت پسندی میں نہیں بدلتی۔ دہشت گردی کوئی فطری یا جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک منظم عمل ہے۔ سیکیورٹی تجزیات مسلسل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ BLA نوجوانوں کو اچانک غصے کے تحت نہیں بلکہ ایک نظریاتی تربیت، مخصوص مظلومیت کے بیانے اور تدریجی ذہن سازی کے ذریعے بھرتی کرتی ہے۔ اس عمل کا مقصد دہشت گردوں کو ہیرو اور تشدد کو مزاحمت کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ سالم بلوچ کی BLA میں شمولیت کو انتقام قرار دینا اسی حکمت عملی کے عین مطابق ہے۔ اس تمام بحث میں سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والے وہ عام بلوچ شہری ہیں، اساتذہ، مزدور، مسافر، جو BLA کی دہشت گردی کا اصل نشانہ بنتے رہے ہیں، مگر ان کے لیے نہ ہمدردی کے بیانیے بنتے ہیں اور نہ ہی میڈیا مباحثہ۔ سالم بلوچ کا معاملہ دہشت گردی کی بھرتی اور نظریاتی تیاری پر سنجیدہ مکالمے کا باعث بننا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اسے ایک انتقامی کہانی میں تبدیل کر دیا گیا جو بالآخر دہشت گرد تنظیموں کے مفاد میں چاہتا ہے۔ ذمہ دار تجزیے کا تقاضا ہے کہ شکایت اور دہشت گردی اور حقوق کی بات اور تشدد کے جواز کے درمیان واضح فرق رکھا جائے۔ اگر یہ فرق مٹ جائے تو نقصان صرف بیانیے کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔ کیا کسی معاشرے میں دہشت گردی کے لیے کوئی جواز ہوتا ہے؟ کیا بلوچستان میں BLA ایک مظلوم پارٹی ہے؟ کیا یہ دہشت گرد تنظیم عام عوام، بچوں، مزدوروں کی قاتل نہیں؟ کیا سالم بلوچ کے حملے میں نوشکی میں ایک مسجد امام اور اس کے 3 بچے بیوی سمیت شہید نہیں کیے گئے؟ کیا یہ لاہور، اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقائق مسخ نہیں کر رہے؟